السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، آج میں جس موضوع پر آپ کے سامنے کچھ بات کروں گا، شاید میں پہلے کبھی نہ یہ کرتا، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے اور ہر کسی کو اپنا اظہار رائے کرنے کا حق حاصل ہے۔ سب کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی بات کر سکتا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں ہماری جماعت کے ایک بہت ہی بڑے عالم دین ہیں جن کا نام علامہ ناصر مدنی ہے۔ آپ سب نے وہ ویڈیو دیکھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی کہ اس میں وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ ایک اینکر ان سے سوال کرتا ہے کہ علامہ صاحب آپ پہلے بریلوی تھے، اب آپ اہل حدیث ہیں، تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، آپ میری زبان سے یہ لفظ نہیں سنیں گے، میں یہ لفظ ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو خیر مجھ سے وہ بڑے ہیں، قابل عزت بھی ہیں اور ہماری جماعت کا ایک بہت بڑا نام ہے، تو میں ان سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ میری ویڈیو ان تک پہنچ جائے یا کسی اور بھائی تک پہنچ جائے تو وہ یہ سنیں کہ شاید ان کی اس بات سے اصلاح ہو سکے۔ لفظ اہل حدیث ہے کیا؟ ان کے نزدیک یہ لفظ دین میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، یعنی دین پھیلنے نہیں دے رہا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لفظ دین میں رکاوٹ پیدا کر بھی رہا ہے اور نہیں بھی کر رہا۔ اب وہ کیسے؟ دین میں یہ رکاوٹ ان کے لیے پیدا کرتا ہے جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ یہ اس کے لیے رکاوٹ پیدا نہیں کر رہا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ لفظ اہل حدیث۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کا یہ قول ہے، ان کا یہ فرمان ہے کہ اہل بدعت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو برا بھلا کہیں گے، ان کو گالیاں دیں گے اور انہیں ناپسند کریں گے۔ خیر میں آپ کو اہل بدعت تو نہیں کہتا، چاہے آپ میلادوں پہ جا کے تقریریں کریں، درباروں پہ جا کے تقریریں کریں، چاہے آپ تعزیت کے لیے جائیں اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگیں، لیکن پھر بھی آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ علم بھی زیادہ رکھتے ہیں، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، میں آپ کو اہل بدعت میں شمار آپ کا نہیں کرتا، لیکن میں ایک قول شیخ صاحب کا آپ کو سنا دیا۔ اور سورت نمبر 39 سورت زمر کی آیت نمبر 45 اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، اور جب غیروں کا نام لیا جاتا ہے، غیر اللہ کا پکارا جاتا ہے تو یہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو مدنی صاحب سے میری گزارش ہے کہ شیخ صاحب اہل حدیث کہنے سے تو دین کم ہو رہا ہے، دین کی دعوت نہیں پھیل رہی، تو اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ میرا نام سن کے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کا نام لینا بھی چھوڑ دیں؟ آپ کے بقول کہ کیا ہم اللہ کا نام لینا چھوڑ دیں؟ اور قادیانیوں کو اگر دین کی دعوت دینی ہو، ان کو سمجھانا ہو، تو کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بھی چھوڑ دیں، ان کا نام کاٹ دیں اپنے ناموں سے؟ یہ قریب کرنے کا کون سا پیمانہ ہے؟ یہ ایک بیمار عقل کی بیمار سوچ ہے، کچھ مان لو، کچھ منوا لو، کچھ لے لو، کچھ دے دو، یہ تمہاری سیاسی چکر ہے، اور یہ اپنی دکانداریاں چمکانے کا آپ کا ایک ذریعہ، اور کوئی بات نہیں۔ مسلک کے اہل حدیث اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور ہاں،
دوسری بات، اہل حدیث کہتے کسے ہیں؟ کون ہے جسے اہل حدیث کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 71، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تدعو کل اناس بامامہ۔ یہ سورت دیکھ لیں، آیت نمبر بھی دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اس کا جو پیر ہوگا، جو رہنما ہوگا، جو امام ہوگا، ہر شخص کو اسی کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ آیت جماعت اہل حدیث کے لیے سب سے بڑا شرف اور فخر ہے، کیونکہ ہر جماعت اپنا اپنا امام، اپنا اپنا پیر اور اپنا اپنا انہوں نے رہبر چن لی ہے، لیکن اہل حدیث ایک واحد جماعت ہے جو جس دور میں بھی ہوگی، چاہے وہ پرانا دور ہو یا اب کا دور ہو، اس سے جب بھی پوچھیں گے اس کے تیرا امام کون ہے، وہ ایک ہی شخص کا نام لیں گے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ دیکھ لیں، اہل حدیث کسی مشرق سے ہو، مغرب سے ہو، شمال جنوب، کہیں سے بھی ہو، اس کا بچہ ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، جب اس سے آپ پوچھیں گے کہ تیرے پیر کا نام کیا، تیرے امام کا نام کیا، تیرے رہبر کا نام کیا، تو وہ ایک ہی جواب دے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں، عامر الشعبی رحمہ اللہ، وہ تابعی بھی ہیں جنہیں 500 صحابہ کی زیارت کا شرف حاصل ہے، 500 صحابہ، اور ان میں سے 50 ایسے صحابہ ہیں جن سے انہوں نے درس حدیث لیا۔ 30 ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے یہ الفاظ امام ذہبی رحمہ اللہ نے نقل کیے ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے سوچا ہوتا تو میں صرف وہ حدیث کی روایت کرتا جس پر اہل حدیث کا اجماع ہے۔ اب اہل حدیث کا اجماع اس دور میں، جو دور صحابہ کا دور ہے، اہل حدیث تو صحابہ کے دور سے آ رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں اہل حدیث دین میں رکاوٹ ہے، یہ کیسے دین میں رکاوٹ ہو سکتے ہیں؟ اور محمد بن سیرین کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور کبار تابعین آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہ کون، اگر نہیں جانتے تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تابعین کی 3 صفات ہیں، ان میں سے ایک کبار تابعین ہے، اور کبار تابعین کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ کبار تابعین ان کو کہا جاتا ہے جن کی سب سے زیادہ حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے روایت کی گئی ہوں، یعنی ان کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہی راوی ہو، کوئی دوسرا آدمی ان کے درمیان راوی نہ ہو، یہ وہ ہے۔ اور ان کا یہ فرمان ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب کوئی کہتا تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری آنکھیں جھک جایا کرتی تھی، ہمارا یہ ایمان تھا کہ یہ آدمی نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا ہے ہم اسے مان لیں گے، وہ آگے سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ لیکن ان کا یہ کہنا کہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب مسلمانوں میں ایسے لوگ آ چکے تھے کہ جو تفرقے ڈال رہے تھے، جو بدعاتی کام کر رہے تھے، اور ان میں سے ایک خارجیوں کا گروہ، 5 اور گروہوں کا نام لیا، 5 اور فرقوں کا نام لیا انہوں نے۔ جب انہوں نے یہ سب دیکھا تو کہا پھر ہم نے کیا کیا، ہم جو شخص ہمیں حدیث بیان کرتا تھا ہم اس سے راوی کا پوچھتے تھے کہ تو راوی کون سے راوی کی یہ حدیث، پھر ہم دیکھتے تھے، اور جب وہ راوی کا نام لیتا پھر ہمیں پتہ چل جاتا کہ یہ راوی اہل بدعت میں سے ہے یا اہل حدیث میں سے۔ جائیں جا کے دیکھ لیں، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور کے ہیں اہل حدیث۔ اگر یہ دین میں رکاوٹ ہے، اگر یہ سب کچھ ہے، تو پھر بتائیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے
وہ دین میں رکاوٹ پیدا کر رہے تھے؟ کیا انہیں نہیں پتا تھا؟ آپ کو زیادہ علم ہو گیا کہ دین کیسے پھیلنا؟ اور بہاولپور کے، آپ کے ادھر میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، بہاولپور کے بڑے ایک اللہ تعالیٰ نے آدمی کو پیدا کیا، ایک شخصیت پیدا ہوئی، میرے استاد محترم سید طیب الرحمن زیدی حافظ اللہ کے وہ استاد ہیں، حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، ایک شخصیت پیدا ہوئی، اور جب وہ پیدا ہوئے دیکھا کہ پورے بہاولپور میں صرف وہ اکیلے اہل حدیث تھے۔ ایک مدرسہ بنایا، ایک ادارہ قائم کیا، اور وہاں دین کی دعوت دی، لفظ اہل حدیث پر زور دیا، اور خود کو اہل حدیث کہا کہ ہاں میں اہل حدیث ہوں۔ لوگوں نے بڑی طنز و مذاق بھی کی ہے، سب کچھ کیا، اور آج پورے بہاولپور میں اہل حدیث چپے چپے پہ ہیں۔ جا کے دیکھو کہ اہل حدیث وہاں کتنے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ لفظ اہل حدیث دین میں رکاوٹ ہے۔ کتنی اور مثالیں دوں میں آپ کو کہ اہل حدیث نام یہ ایسا نام ہے کہ یہ دین میں رکاوٹ نہیں بن سکتا، یہ دین پھیلائے گا۔ اور شیخ سلطان محمود رحمہ اللہ کے یہ الفاظ مجھے یاد آتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں جلال پور میں آ کر میں نے ادارہ قائم کیا اور چند بچوں کو لے کے میں نے دین کا کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں شجاع آباد جایا کرتا، جلال پور سے شجاع آباد جایا کرتا، تو لوگ مجھ سے دور دور ہوتے کہ یہ وہابی ہے، یہ اہل حدیث ہے، مجھ سے دور ہو جاتے۔ لیکن بالآخر ایک وقت ایسا بھی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک وقت آج ایسا آ گیا کہ میں جلال پور سے لے کے شجاع آباد تک جانے کے لیے اگر میں ہر شخص جو مجھے جاننے والا ہے، جو میرا شاگرد ہے، میری پہچان والا ہے، اس سے سلام لوں اور ایک گلاس پانی کا لوں تو 6 ماہ مجھے لگ جائیں شجاع آباد تک پہنچنے کے لیے۔ کیا وہ اہل حدیث کی برکت نہیں تھی؟ کیا وہ خود کو اہل حدیث نہیں کہتے تھے؟ وہ خود کو سر عام اہل حدیث کہا کرتے تھے کہ ہاں الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں۔ اور آج آپ کہتے ہیں کہ اہل حدیث لفظ دین میں رکاوٹ ہے۔ جائے گجرانوالہ میں دیکھیں، 1000 سے زائد مسجدیں ہیں گجرانوالہ میں اہل حدیثوں کی، اور خود کو الحمدللہ سب اہل حدیث کہتے ہیں، کوئی دوسرے مسلک والا نہیں کہتا۔ لیکن ایک نام ضرور ہے، وہ خود کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ سیالکوٹ میں دیکھ لے، فیصل آباد میں لکھ دے، لاہور میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ یہ دین میں رکاوٹ بن رہا ہے، اہل حدیث لفظ دین میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اہل حدیث کا لقب اختیار کرنے والے یہ لوگ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین میں رکاوٹ ہے؟ یہ گول مول دعوت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ خود کو اہل حدیث کہنے کا نتیجہ ہے۔ لیکن آپ جیسے کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نام نہ لو، ایسے ہی کام کرو، کیونکہ کل کو اگر بھاگنا ہو نا، کسی دوسرے مسلک کے لیے کی طرف جانا ہو، کہیں دوسرے کی طرف پیسے مل رہے ہوں، تو پھر آپ لوگ کہہ سکیں کہ نہیں جی ہم تو اہل حدیث نہیں تھے، ہم نے تو آج تک نہیں خود کو اہل حدیث کہا۔ پھر آپ ایسے کہہ سکتے ہیں، اور پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی جب دوسروں کے لیے کی طرف سے مال اچھا مل رہا ہو، پیسے اچھے مل رہا ہو۔ یہ تو حالات ہیں، یہ تو اب آپ کو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ آج ہمارے مسلک کے جتنے بھی کام ہوں، جتنے بھی فرقے اور بنے ہوں، چاہے ہمارے نام ایک دوسرے سے الگ ہو، لیکن دنیا کے چپے چپے پہ آپ چلے جائیں، ایک بھی اہل حدیث، وہ چاہے بچہ ہو، بڑا ہو، جو بھی ہو، اس سے جا کے جب پوچھیں گے تو عقائد کے معاملے میں ہم سب ایک ہوں گے۔ کئی ایسے فرقے پاکستان میں موجود ہیں، ان سے پوچھیں۔ اب اہل سنت کی مثال لے لیں، کوئی آدمی آپ سے ہم سے آج آ کے ہمیں پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کون ہیں، تو ہم کیا کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگلا سوال ہے اس کا یہ ہوگا کہ کون سے مسلمان؟ پھر بتائیں مدنی صاحب ہم آگے کیا کہیں، ہم کون سے مسلمان؟ اہل سنت والے جب کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں تو ان کا تیسرا سوال یہ ہوتا ہے کون سے اہل سنت؟ پھر جواب کیا آتا ہے، ہم بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں۔ آگے سوال کیا ہوتا ہے، کون سے دیوبند؟ اور پھر جواب دینا پڑتا ہے ہم حیاتی ہیں یا مواتی ہیں۔
اتنے جواب وہ دے رہے ہیں، لیکن ان کو اپنے مسلک کی غیرت ہے کہ انہوں نے آج تک نہیں کہا کہ یہ لفظ اب ختم کر دو، لیکن ہماری غیرت ختم ہو چکی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث لفظ ختم کر دو۔ ہمارے پاس تو ہے کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ کوئی پوچھے گا مسلمان ہے، کون سے مسلمان؟ اہل حدیث۔ سب سے پہلا ذہن جو اس کے جائے گا وہ یہی جائے گا کہ اہل حدیث ایک ہی ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ اگر چھوٹے چھوٹے مسائل میں ہمارے اختلاف ہیں، لیکن الحمدللہ سب ہم خود کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اور یہ بڑے بڑے نکلے تھے، بڑے بڑوں نے کہا تھا کہ یہ لفظ اہل حدیث ختم کر دو، مسجدوں کے باہر سے اہل حدیث لفظ مٹا دو، تاکہ کوئی لوگ مسجد میں آئے اور میرے بھائی یہ تو بتاؤ کہ مسلمان تو ٹھیک ہے مسجد میں آ جائیں گے تمہاری یہ بات سمجھ کے، اگر عیسائی کافر یہودی جو ہیں ان کو کیسے لے کے آؤ گے مسجد میں؟ آج بوسنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ وہ ظلم کیسے ہو رہا ہے؟ مسلمانوں پہ ظلم۔ اور بوسنیا والے تو ایسے ہیں کہ جن کو نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ، ان میں سے اکثریت کو کچھ نہیں پتہ، لیکن خود کو وہ مسلمان کہلواتے ہیں، اور کفار اور یہ جو سب طاقتیں ہیں وہ ان پہ ظلم کر رہی ہیں۔ کس لیے؟ وہ نہ تو اہل حدیث ہے، نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، وہ کچھ نہیں ہے، لیکن وہ مسلمان ہے۔ تو کیا ہم جب کافروں کے سامنے جائیں گے تو مسلمان کہنا بھی چھوڑ دیں؟ کیونکہ ان کو بھی دین کی دعوت دینی ہے نا، ان کو بھی بتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو میرے بھائی اہل حدیث لفظ جو ہے نا، یہ ہمارے لیے رکاوٹ نہیں ہے، یہ رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ آپ دین کی دعوت دیں، آپ اپنے عقائد ٹھیک کریں، اور ماشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے تو اس عزت کی حفاظت کریں، بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ اگر اہل حدیث نہ سٹیج دیں گے، اللہ کا شکر کریں کہ اس سٹیج سے آپ کو اتنی عزت ملی ہے، اس ممبر سے آپ کو اتنی عزت ملی ہے۔ شاید ہی کم لوگ ہیں جن کو اتنی عزت ملتی ہے۔ آپ کو اگر اتنی عزت ملی ہے تو اس عزت کی حفاظت کریں، اس دین کو بیچے نہ، اس دین کے نام پہ پیسے نہ بنائیں۔ اور آخر میں آپ سے اتنی گزارش ہے، کم از کم جس میڈیا چینل پہ آپ نے یہ بات کی ہے اسی پہ جا کے یہ بات کر دیں کہ الحمدللہ ہم اہل حدیث ہیں، اور اہل حدیث ہونے پہ فخر محسوس کریں۔ یہ نہ ہو کہ کل کو جب آپ کو بھاگنا پڑے تو آگے بھی اللہ آپ کو ذلیل کر دے اور اس جماعت میں بھی آپ کا کوئی مقام نہ رہے۔ اور آخر میں اتنی سی گزارش ہے کہ یہ سوچ لیں، اور کیا خوب کہا کسی شاعر نے کہ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر، ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے۔ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے، انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔